میں اردو رقیہ طارق کے संग के साथ رقیہ طارق آپ کے संग اور ساتھ ساتھ میرے پیارے او لیولز کے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اس سال 2024 میں آپ کا سلیبس تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ آج میں آپ کو پیپر 2 کی تیاری کروا رہی ہوں، اور کوسچن 1 اور 2 کی پہلے بھی میں آپ کو دے چکی ہوں ویڈیوز۔ آج میں کوسچن نمبر 3 کی تیاری کروا رہی ہوں۔ دیکھ لیجئے پیپر 2 میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، غور کر لیجئے۔ او لیولز 2024 کوسچن نمبر 1 میں آتا ہے جملے سے جملہ بنانا، سینٹنس فارمیشن۔ پیارے بچوں، سینٹنس فارمیشن میں وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ کو، مستقبل سے ماضی، ماضی سے حال، حال سے مستقبل، مذکر کا مؤنث، واحد کی جمع، مفہوم الٹ نہیں ہونا چاہیے، الفاظ کا ہیر پھیر، یہ سب کچھ اس میں آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ یہ میں کروا بھی چکی ہوں آپ کو۔ پھر ہے کوسچن نمبر 2۔ کوسچن نمبر 2 میں بچوں کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے۔ آپ کو ایک پیسج دیا جائے گا اور اس میں سے آپ کو لفظوں کا انتخاب آپ سوچ کے رکھیے گا کہ کیا کیا آئے گا۔ پھر آپ کو آپشن دیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک خالی جگہ کے آپ کو 4 آپشن ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں، ٹھیک؟ آج ہے کوسچن نمبر 3۔ کیا ہے کوسچن نمبر 3؟ کوسچن نمبر 3 ہے ایسے، مضمون نویسی۔ مضمون نویسی آج سے پہلے جو ہے وہ 150 ورڈز کا ہوتا تھا اور 15 نمبر کا ہوتا تھا، مگر اب سلسلہ کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اب 200 الفاظ کا آپ کو لکھنا ہے اور 20 نمبر بہت ہوتے ہیں، 20 نمبر، تو اسی لحاظ سے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ چوتھا سوال ہے ترجمہ نویسی، ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ چاروں چیزیں اگر آپ غور فرمائیے تو یہ چاروں چیزیں پچھلے جو سال گزرے ہیں اس میں آئے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پاس پیپر سے بھی تیاری کروائیں ان چاروں چیزوں کی۔ تھوڑا سا مختلف ہوا ہے، جیسے مضمون نویسی کو آپ دیکھ لیجئے۔ مضمون نویسی میں کیا تھا؟ پہلے مضمون نویسی میں یہ تھا کہ آپ کو 3 پوائنٹس ملتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو 2 پوائنٹس مل رہے ہیں، اس کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ پہلے 15 نمبر کا تھا، اب 20 نمبر کا ہے، تو اسی لحاظ سے آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ اس میں تھوڑا سا عروج آنا چاہیے، بلندی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے یہ پہلا یہ سوال ہے آپ کا، مضمون نویسی میں اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں یونیفارم کا پہننا لازمی قرار دینا چاہیے، آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ اگر آپ اس رائے سے متفق ہیں تو لکھیے جی ہاں میں بالکل 100% متفق ہوں۔ اگر رائے سے متفق نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنی نالج ہے، اتنی ذخیرہ الفاظ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں بالکل سراسر اس رائے سے متفق نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ان دونوں پوائنٹس کو ظاہر ہے پھر آپ اسی لحاظ سے ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر کہہ رہی ہوں، میں دونوں چیزیں میں تھوڑا سا بتا دوں گی، مگر ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس رائے سے میں متفق ہوں، ٹھیک ہے؟ تعلیمی اداروں میں یونیفارم کا پہننا لازمی قرار دینا چاہیے، میں اس رائے سے 100% متفق ہوں۔ تعلیمی ادارہ کیا ہوتا ہے؟ تعلیمی ادارہ وہ درسگاہ ہوتی ہے جہاں پہ بچے علم کی پیاس بجھاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کرنا۔ پھر آپ بولیے گا کہ درسگاہ میں اگر درسگاہ میں جو ایک جیسا لباس پہنا جاتا ہے اسے یونیفارم کہتے ہیں۔ معافی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یونیفارم کیا ہوا؟ ایک جیسا لباس۔ پھر بچوں یہ آپ لکھیں گے، اس چیز کو آپ واضح کریں گے، عنوان کو آپ کم از کم 5 لائنوں میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ لائنوں کا خیال رکھیں گے تو ہی آپ کا مضمون 20 لائنوں کا بنے گا، یعنی 200 الفاظ کا بنے گا۔
ایک معیاری رائٹنگ میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک لائن میں 10 الفاظ آپ کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ایک اچھی رائٹنگ وہی کہلاتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ 5 لائنوں کا لکھیے، اس کو ڈیفائن کیجیے عنوان کو اور بتائیے، ٹھیک۔ پھر پہننا لازمی قرار دینا چاہیے۔ پھر آپ آ جائیے یہ فرسٹ والا جو پوائنٹ ہے اس کی طرف کہ تعلیمی زندگی میں برابری اور یکجہتی کی علامت۔ یہ حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر درسگاہوں میں ایک جیسا لباس ہوتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے، تو اس سے یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، ایک ہونے کا اظہار ہوتا ہے اور امیری غریبی کا فرق مٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ ادھر آپ وہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو آپ یہ چیز بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اگر مضمون میں اشعار آپ ڈال دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، 1-2 اشعار آپ ڈال سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ محاورہ ڈالتے ہو تو وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح اس کو آپ ڈیفائن کیجئے، امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے اور وہاں پر سب ایک ہوتے ہیں، بس محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو جو پرکھا جاتا ہے وہ ان کی قابلیت اور ان کے وہ جو نصاب میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس کے بلبوتے پر انہیں پرکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امیری غریبی کے تناظر میں انہیں پرکھا نہیں جاتا، ٹھیک۔ تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، یہ ایک بہت مثبت پہلو ہے جو درسگاہ میں ہم دیکھتے ہیں اگر بچے یونیفارم پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ لباس کے معاملے میں فیشن پرستی اور دکھاوے سے نجات۔ اچھا جی، جب ظاہر ہے جب آپ کا یونیفارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، لوگ فیشن پرستی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر یونیفارم نہیں ہوتا ہے تو ہر کوئی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ایسے کپڑے ہوں کہ بس دل باغ باغ ہو جائے اور ہم دوسروں پر سبقت لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اور پڑھائی چھوڑ کر نئی تراش خراش کے کپڑے پہننے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جس سے تعلیم جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے، فیشن آگے چلا جاتا ہے اور ہمارے بچے علم سے دوری اختیار کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہوتا ہے اگر ایک ہی یونیفارم ہو، اور تو اس سے بچے فیشن پرستی سے دور رہتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شعر بھی اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، تعلیمی ادارے میں فیشن کو دور بھگائیے، اپنے دل میں تعلیم کی اہمیت اور علم کے جوت جگائیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مضمون کیسے کرنا ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوبارہ سمجھ لیجئے، عنوان کو 5 نمبر سے 5 لائنوں سے آپ ڈیفائن کیجئے اس کے مطلب کو، اور جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس کو 7 لائن سے ڈیفائن کیجئے، اور جو آخری سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کو آپ 8 یا 9 لائن سے ڈیفائن کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی رقیہ طارق کو اجازت دیجئے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔